بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول امین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قابل قدر امیر محترم ناظم عمومی خازن جمعیت اسٹیج و اجلاس میں موجود تمام معززین اعیان جمعیت و جماعت علماء کرام اور حاضرین اجلاس، آج یہ ہماری سعادت اور خوش نصیبی کی ہے کہ مرکزی جمعیت کے زیر اہتمام 2 سال 4 سال ملک اور ملت کے مسائل پر کانفرنس ہوتی ہے، اور یہ 34ویں کانفرنس ہے جو ایسے حالات میں منعقد ہو رہی ہے جبکہ انسانیت کے بے شمار مسائل درپیش ہیں، جن میں سب سے بڑا مسئلہ انسانیت کے بقا اور تحفظ ہے۔ وہ انسان جسے خلافت عرضی و حکمرانی کی ذمہ داری دی گئی تھی اور جس کا منشور بقائے باہم تھا، امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے اور انسانی خون ارزاں سستا ہو گیا۔ ان حالات میں قیام و امن، عالم و تحفظ انسانیت کے عنوان سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا یہ اجلاس یقیناً ایک مستحسن اقدام ہے۔ امید ہے اس اجلاس سے سسکتی ہوئی انسانیت کو امید افزا پیغام ملے گا، دین اسلام کو صحیح طور سے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ ایک کانفرنس انسانیت کو اس کی حقیقی مقصد و منشور کی جانب لوٹنے میں ممدد و معاون ہوگی۔ میں اس مبارک پر مسرت موقع پر اپنی جانب سے اور صوبائی اہل حدیث تلنگانہ کی جانب سے اپنی مرکزی قیادت بالخصوص امیر محترم و ناظم عمومی اور تمام ذمہ داران کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس اجلاس کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔